السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد. میں ابھی حاضر ہوا, اطلاع دی ہوئی میری موجودگی میں شیعہ برادری سے تعلق رکھنے والے دو اہم شخصیات نے جس انداز سے اپنے تأثرات پیش کیے اور حضرت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین, ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن کے مقدس ناموں کو بڑے احترام کے ساتھ انہوں نے یہاں پیش کیا. کاش کہ یہ سارا سلسلہ ہماری مشترکہ مجالس کے علاوہ جب ہم اپنی انفرادی مجالس کا انعقاد کرتے ہیں, اگر ان موقعوں پر بھی اسی ادب کے ساتھ احترام کے ساتھ ازواج مطہرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مقدس ناموں کو اپنے اپنے ہم مسلک اپنے اپنے ہم مشرب لوگوں کے سامنے اس کا اظہار کیا جائے, یقیناً بڑوں کا اثر چھوٹوں پر پڑتا ہے. ہم صرف چھوٹوں کو قصوروار ٹھہرائیں, یقیناً چھوٹے عام طور پر حدود سے نکل جاتے ہیں, لیکن اس میں عام طور پر بڑوں کا بھی کچھ نہ کچھ اثر ہوتا ہے. اس لیے جس طرح یہاں ایک متحدہ مجلس علماء ہے اور ہر مکتب فکر کے نمائندے یہاں موجود ہیں اور ہر ایک دوسرے کی قابل احترام شخصیات کا نام بڑے احترام اور عظمت کے ساتھ لیا کرتے ہیں, کاش کہ یہ سلسلہ ہماری ان مجالس میں, چاہے وہ اہل سنت سے تعلق رکھنے والی مجالس ہوں یا شیعہ برادری کے خصوصی مجالس ہوں, اگر ہمارے قائدین ہمارے بڑے جہاں تک حضرات اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین کا تعلق ہے اس میں دوبارہ سب مشترک ہے. جس طرح شیعہ برادری اہل بیت اور ائمہ اہل بیت کے محبت کو, ان کے احترام کو, ان کی عظمت کو اپنے ایمان کا حصہ مانتے ہیں, اسی طرح دوسری طرف سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین, ازواج مطہرات اور خلفائے ثلاثہ کی عظمت کو, احترام کو, ادب کو اپنے ایمان کا حصہ مانے. واللہ ثم واللہ سارا اختلاف ختم اور بالکل شیر و شکر ہو جائیں گے. لیکن اگر ہم نے صرف ان مشترکہ مجالس میں تو وہ کچھ اپنائے جیسے ہم بالکل بھائی بھائی ہیں, اور جہاں انفرادی طور پر پہنچے اور ایسی مجالس ہوں جہاں سنی برادری کے لوگ اپنی مجالس منعقد کریں, شیعہ برادری کا وہاں کوئی نہیں, وہاں خدا نخواستہ حدود سے نکل جائیں, یا شیعہ برادری کے لوگ اپنی مجالس منعقد کریں جہاں سنی برادری کا کوئی نہ ہو, وہ جو چاہیں کہیں, تو پھر یہ وقتی طور ہمارا ایک دوسرے کے مسلک کا کے احترام کی بات کرنا اس کا وقتی فائدہ ہوگا. ابھی بہت سی ماشاءاللہ یہاں تجاویز پیش کی گئی. میری ایک تجویز ہے کہ پوری مجلس متحدہ مجلس علماء جو ہے اس کے جتنے کارکنان ہیں, چاہے وہ سنی برادری سے تعلق رکھتے ہوں یا شیعہ برادری سے, ایک مشترکہ مضمون تیار کیا جائے جس میں اس بات کا اعلان ہو کہ اہل بیت, ائمہ اہل بیت, حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین, ازواج مطہرات اور خاص کر خلفائے اربعہ, ان سب کی محبت, ان سب کی عقیدت, ان سب کا احترام, شیعہ برادری ہو یا سنی برادری ہو, ان سب کے ایمان کا اہم ترین حصہ ہے. جو بھی فرد, جو بھی جماعت, چاہے اس کا تعلق سنی برادری سے ہو یا شیعہ برادری سے ہو, اگر وہ کبھی حضرات اہل بیت, ائمہ اہل بیت,
حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ازواج مطہرات اور خلفائے اربعہ میں سے کسی کی بھی شان میں گستاخی کرتے ہیں، ان کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اگر ہم ایک قرارداد پیش کریں اور اس پر باضابطہ تمام علماء کے دستخط ہوں، فلاں عالم اس کا فلاں مسلک مکتب فقہ سے تعلق ہے، فلاں عالم اس کا فلاں مکتب فقہ سے تعلق، تمام مکاتب فقہ جہاں موجود ہوں، ان کے صرف نام ہی نہیں بلکہ ان کے مسلک کا تذکرہ ان کے دستخطوں کے ساتھ ایک قرارداد عوام الناس کے سامنے جائے، اور ہم سب آپس میں عہد کریں کہ ہماری مجالس میں ان عظیم اور مقدس شخصیات کے خلاف کسی طرح کی کوئی گستاخی نہ ہو، تو امید ہے اللہ کی ذات سے اس کے اثرات ہر طبقے پر پڑیں گے۔ لیکن اگر ہم نے صرف ان مشترکہ مجالس میں اپنی عقیدتوں کا اظہار کیا لیکن پس پردہ وہی کرتے رہے جو نہیں کرنا چاہیے تھا، تو پھر شاید ان مجالس کا منعقد ہونا ضیاء وقت کے علاوہ کچھ نہیں۔ میں نے جو گزارشات کی، اگر کوئی اس میں ایسی چیز ہوئی ہو جو نہیں ہونی چاہیے، اللہ مجھے معاف کرے، اور جو کوئی فائدے کی بات کہی گئی، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔